کا خط پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت۔ یعقوب پہلا باب دوسری تیسری اور چوتھی آیت۔ بھائی گلزار بلند آواز سے۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھیے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کر، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ میں اس کو انگلش ترجمے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مائی بردرس، کنسیڈر یور سیلف fortunate when all kinds of trial come your way. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. آمین۔ اس میں انگلش ترجمے میں ذرا واضح کر کے اور واضح کر کے بیان کیا ہے۔ پہلی لائن تو سیم ہی ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑتے ہو تو خوش ہو، تم مبارک ہو، اس کو خوشی کی بات جان۔ پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ یسوع کی کھوپڑی، خدا کی کھوپڑی دنیا کی کھوپڑی سے کتنی الٹ ہے جی؟ بالکل ہی الٹ ہے۔ یسوع کی کھوپڑی دنیا کی کھوپڑی سے بالکل الٹ۔ اگر ہمارے اندر دنیا کی کھوپڑی ہے، یسوع کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہاں، دنیا کی کھوپڑی سے ہٹ کر یسوع کا فضل مانگے تو پھر یسوع کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ ماتم کرنے کا وقت ہے، یسوع کہتا خوشی کرو۔ رونے چلانے کا اور کڑکڑانے کا اور بڑبڑانے کا وقت ہے، یسوع کہتا خوشی۔ کتنی خوشی کرو؟ کمال خوشی۔ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا، تم مبارک ہو۔ انگلش ترجمے میں لکھا ہے فارچونیٹ، تم قسمت والے ہو، تم مبارک ہو، تم پر یہ فضل ہوا ہے، تم آزمائشوں میں سے گزر رہے ہو۔ اب تم آزمائشوں میں سے گزرو، طرح طرح کی آزمائشوں گزرو تو اس کو کمال خوشی کی بات جانو۔ اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ صبر انسان کی خوبی۔ صبر کا چشمہ کون ہے؟ صبر کا چشمہ یسوع مسیح ہے۔ اگر روح کے پھلوں میں دیکھیں تو صبر روح کا پھل ہے، اور روح القدس کون ہے؟ خدا ہے۔ روح القدس یسوع کا روح ہے۔ صبر تحمل کا مطلب ہے لمبا صبر، لمبا ہی صبر، بڑا صبر، ایسا صبر جو قائم رہ سکتا ہے بڑی آزمائشوں کے آگے، زیادہ انتظار کرنے کے آگے وہ قائم رہ سکتا ہے۔ صبر آتا ہی خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کب ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے اور کب صبر ہم کرنا سیکھتے ہیں اور کب خدا کے صبر کو سمجھتے ہیں اور خدا کا صبر ہم میں قائم رہتا ہے، کب صبر ہم میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی انگلش ترجمے میں بڑی اچھی وضاحت کی گئی ہے۔ For you know that when your faith succeed کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیاب ہونا۔ when your faith succeed، جب تمہارا ایمان کامیاب ہوتا ہے in facing such trials، فیس کرنا کیا مطلب ہے؟ سامنا کرنا ہے۔ in facing such trial کا مطلب آزمائشیں۔ جب تمہارا ایمان طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، the result is ability to endure mean برداشت، صبر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجے میں ہمارے اندر صبر کی خوبی آ جاتی ہے۔ کتنی عجیب سی ہے مسیحیت، چھوڑ کے بھاگ سکتے، کتنی الٹی تعلیم ہے، کتنی عجیب تعلیم ہے، چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں، موقع ہے، لیکن جتنوں نے یسوع کو جان لیا وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے زندگی
यसु ही है, सच यसु ही है, यसु की ही तालीम अच्छी है। हमें ये प्रॉब्लम है कि ना हम छोड़ते हैं ना हम भागते हैं, ना हम छोड़ते हैं और ना हम भागते हैं। फिर इससे और गहरी बात करूँगा, ना ठीक तरीके से भागते हैं और ना ही ठीक तरीके से पकड़ते हैं। इस वजह से दरमियान में लटके हुए, और हम पर कहीं वो जुमला तो साबित नहीं होता, हम पर वो जुमला तो नहीं फिट हो रहा, ना दीन देते ना दुनिया दे, ना हम दीन के और ना दुनिया के। जब हमें पता है कि यीशु की तालीम दुनिया की तालीम से बिल्कुल उल्टी है, तो हमें फिर सोच समझ लेना चाहिए। ना यीशु को छोड़ते हैं ना दुनिया को छोड़ते हैं, इस वजह से हमारी तरक्की नहीं होती है। ना दुनिया में कामयाब हो रहे हैं ना हम यीशु में कामयाब हो रहे हैं। भाई छीना झपटी करके उल्टे सीधे काम करके झूठ सच बोल के अपने काम न करवाए, ना हम वो कर पा रहे हैं, छीना झपटी झूठ सच बोल के फ्रॉड करके, तो ना हम सच्चाई से हासिल कर पा रहे हैं। दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, और दुनिया से भी पीछे और ईमानदारों से भी पीछे। फिर कहते हैं कि हमने जब से यीशु को कबूल किया है हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हुई है, और फिर दुनिया के लोगों को तरक्की करते देखकर हम कुड़ते हैं कि हम यीशु के पास आके क्या हासिल। खुदा ने पहले ही अपने कलाम में कह दिया कि मेरी तालीम दुनिया के नज़दीक क्या है, बेवकूफ़ी है, और दुनिया की हिकमत मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी है। जितने हम दुनिया के फार्मूले खुदा के सामने सजाएंगे, रखेंगे, पेश करेंगे, बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ों वाली तालीम। चाहे हम दुनिया के बड़े बड़े आलमों के बड़े वो कौल सामने रखें, खुदा के बड़ी बड़ी किताबों में से लाके बातें रखें, उन अक़वाल को जिनको अक़वाले ज़रीं कहते हैं, वो अक़वाले ज़रीं खुदा के सामने रखें, लेकिन हो वो इंसान की अक्ल, तो वो क्या है खुदा के नज़र बेवकूफ़। अक़वाले ज़रीं पढ़ने हैं तो खुदा के अक़वाले ज़रीं वही असल में अक़वाले ज़रीं है, बाकी सब बेवकूफ़ी है, बाकी सब बेवकूफ़ी है। इंसान के नज़दीक तो वो हिकमत की बातें हो सकती है, लेकिन खुदा के नज़दीक बेवकूफ़। इसलिए एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो, तरक्की होना शुरू हो जाए। एक बंदर था, वो किसी के गोदाम में रोज़ आके उसके गोदाम से मूंगफलियां खाया करता था। उसने गोदाम में एक बोतल रख दी और उसमें उसने मूंगफलियां डाल दी, बाकी मूंगफलियां उसने छुपा दी। अब बंदर अपनी रूटीन में आया और उसने हाथ डाला, उसने बोतल ऐसी ली जिसका मुंह बड़ा मुनासिब सा, उसके अंदर मूंगफलियां थी। बंदर ने हाथ डाला अंदर, और जब डाला उस वक्त तो हाथ आसानी से बोतल के अंदर घुस गया। जब उसने अंदर से मूंगफलियां पकड़ी, ऐसे अपनी मुट्ठी भरी, तो हाथ फूल गया, और जब वो मूंगफलियां बाहर निकाल रहा है तो उसका हाथ बाहर नहीं। अब मालिक को पता चल गया कि बंदर आ गया और मूंगफलियां चुरा रहा है। मालिक अंदर आ गया, अब मालिक ऊपर से बंदर की पिटाई कर रहा है। बंदर अब मूंगफलियां भी नहीं छोड़ रहा और मार भी खाता जा रहा। ना वो मूंगफलियां छोड़ रहा है, ना उसका हाथ बाहर निकल रहा। वो मूंगफलियां भी नहीं छोड़ना चाहता, मार भी वो खाई जा रहा, क्योंकि वो मूंगफलियां छोड़ेगा तो उसका हाथ फिर बाहर निकलेगा, क्योंकि हाथ का साइज़ छोटा होगा, फिर बाहर निकलेगा। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। मूंगफलियां भी नहीं छोड़ना चाहते, यीशु को भी नहीं छोड़ना चाहते, और दुनिया की तरफ भी हम नहीं जाना चाहते। इसलिए फिर हमें यीशु को छोड़ना भी नहीं चाहते, पकड़े भी हैं, फिर दुख उठाते जा रहे हैं, मुश्किल उठाते जा रहे हैं, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो रही, हम दुख उठा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जब तरह तरह की मुसीबतें आएँ तो क्या हो, कमाल खुश हो, क्योंकि ये किसकी आजमाइश है, तुम्हारे ईमान की। मुसीबत आए तो ईमान का काम इतनी देर में तमाम हो जाता है, पहले झटके में, दूसरे झटके में। पहले झटके में ही बास का नए लोगों का ईमान पहले ही झटके में ईमान का काम तमाम हो जाता है, बास का दूसरे झटके में, बास का तीसरे झटके में, बास का चौथे झटके में ईमान का काम तमाम हो जाता है। खुदा को पता है कि नए लोगों का ईमान पहले ही झटके में जाता रहे,
پھر بھی خدا آزمائشیں بھیجنے سے، آزمائشوں میں سے گزرنے سے ہمیں باز نہیں رکھتا ہے، ہمیں بچاتا نہیں ہے کہ ہم آزمائشوں میں سے گزرنے دیتا ہے، بار بار گزرنے دیتا ہے، طرح طرح کی آزمائش۔ پہلی دفعہ آزمائش میں پہلے ہی جھٹکے میں ایمان جاتا، دوسری دفعہ پہلے ہی جھٹکے میں ایمان جاتا رہا، تیسری دفعہ پہلے ہی جھٹکے میں ایمان جاتا رہا، چوتھی پانچویں دفعہ ہم سوچنا شروع ہو جاتے، میں کیسا مسیحی ہوں، میں تو دعا بھی کرتا ہوں، میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان ٹھہرتا ہی نہیں، میرے پاؤں ہی نہیں لگتے، ایسے عائش کا جھونکا آتا ہے، میرا ایمان بہا کے میں چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہوں، یا دوسروں کے ایمان پہ پھر گزارا کرتا ہوں۔ دوسروں کے ایمان پہ گزارا سمجھتے ہیں نا، دوسروں کو کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو، بہن بھائیوں کو، خادموں کو، کیونکہ میرا ایمان تو، میرے ایمان کے تو پیر نہیں لگتے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میرے ایمان کے کیا لگے، پیر لگیں۔ اور جب پھر میں سوچتا ہوں کہ میرے ایمان کے پاؤں لگنے چاہیے، پھر میں دعا کرتا ہوں، خدا سے فضل مانگتا ہوں، تو پھر ٹرائل آتے ہیں تو میرا ایمان پہلا جھٹکا سہنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتا ہوں پہلا جھٹکا سہ گیا، دوسرے جھٹکے میں ایمان پھر چلا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں تو ایمان پر ٹھہرا تھا لیکن پھر ایمان جاتا رہا۔ اس کا مطلب ہے مجھے خدا سے اور فضل مانگ، اور قوت اور حکمت مانگنے۔ اس طرح سے پھر نیکسٹ آزمائش آئی، میں نے پہلا جھٹکا سہا، دوسرا جھٹکا سہا، تیسرے جھٹکے پہ پھر میرا ایمان جاتا رہا۔ اس طرح کرتے کرتے ہمارا ایمان وہ یہاں تک لے آتا ہے، اس عمارت کی طرح ہمارا ایمان مضبوط کر دیتا ہے، جو عمارت کہاں بنائی جاتی ہے، چٹان پر۔ پھر آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، ہم ایمان پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہی انگلش ترجمہ بتاتا ہے when your faith succeed in facing such trial، ان طرح طرح کی مصیبتوں میں، ان طرح طرح کی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے میں، ان کا سامنا کرنے میں، جب تمہارا ایمان کامیاب ہو جائے تو تمہارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے۔ صبر ایسے نہیں آتا، صبر ایسے نہیں آتا۔ ٹرائل میں سے گزرنے کے تجربات سے ہمارا ایمان پہلے تھوڑا ٹھہرا، پہلے بالکل نہ ٹھہرا، پھر تھوڑا تھوڑا ٹھہرا، اور ایمان مضبوط ہو کے پھر آزمائش کے آگے ایسے۔ افسیوں 6 باب میں جہاں لکھا ہے راست بازی کا بختر لگا کر، وہاں ایمان کے لیے کیا لکھا ہے، ایمان کی سپر، ایمان کی سپر، اور سپر کیا کرے، ابلیس کے جلتے ہوئے تیر روک دے۔ ایمان کیا، ہماری سپر، ڈال جس کو کہتے ہیں، وہ فوجی یوز کرتا ہے، وہ ایسے گول سا پترا سا جس کو وہ ڈال کہتے ہیں۔ تیر آیا، ڈال سامنے، ڈال سے ٹکرا کے تیر نیچے گر گیا اور ہمیں نہیں لگا، ہم محفوظ۔ جب مشکلات کا سامنا کرتے کرتے ہمارا ایمان جو ہے کامیاب ہو گیا، کہ ہمارا ایمان نہیں اب ڈولتا، تو ہمارے اندر کیا پیدا ہوگا، صبر۔ پھر آگے لکھا ہے میک شیور دیٹ یور انڈیورنس کیریز یو آل دا وے وداؤٹ فیلنگ۔ پھر ذرا یقین کر لو کہ تمہارے اندر جو خدا نے صبر پیدا کیا ہے، اب تمہیں کسی طرح فیل نہیں ہونے دیتا۔ ایمان سے، امان کی آزمائش سے کیا پیدا ہوا، صبر۔ اور پھر ذرا یقین کرو کہ اب تم فیل نہیں ہوتے، کسی طرح سے فیل نہیں ہوتے۔ پیسہ کم ہو گیا، فیل نہیں ہوتے۔ روٹی کم ہوگی، فیل نہیں ہوتے۔ کسی نے گالیاں نکال دی، فیل نہیں ہوتے۔ کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے نقصان کر دیا، کسی نے پیسے کا نقصان کر دیا، کسی نے تمہارا خون نکال دیا، کسی نے تھپڑ لگا دیا، اب تم فیل نہیں ہوتے، اب تمہارا ایمان جاتا نہیں رہتا۔ تو پھر کہتا ہے so that you may be perfect and complete lacking nothing، تاکہ تم پھر کیا ہو جاؤ، کامل، مضبوط، کامل، مکمل، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے۔ اگلا حوالہ نکالیں، 2-3 پیج آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ پہلا پترس 4 باب 8ویں آیت، 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت۔
بڑے غور سے سنیے گا، یہ بات آپ کے اندر چلی گئی، آج کا بیت چلا گیا، آپ کی ترقی ہونا شروع ہو۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ پہلی بات کیا؟ ہوشیار اور بیدار، روح میں خداوند میں جاگتے رہو، دنیا میں نہیں کہا، خداوند میں جاگتے، مسیح میں جاگتے، ہوشیار رہو، مسیح میں ہوشیار اور بیدار۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ ایک درندے کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے خدا کے لوگوں کو اور ہر انسان کو۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 5 باب، پہلا پطرس 5 باب ہے، پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8ویں آیت، 4 باب نہیں ہے، 5 باب ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہاں بھی لکھا ہے تو تم کیا کرو؟ ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں دکھ اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ایمان جب ابلیس کا سامنا کرتا ہے تو ایمان کی ہوا نکل جاتی ہے اور پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ خدا تجربہ کرا رہا ہے تاکہ ہم ایمان پہ ٹھہر سکیں۔ تم ایمان میں کیا ہو؟ مضبوط ہو اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ خدا نے نہیں کہا کہ تم چھپ جاؤ، خدا آگے کیا بتا رہا ہے؟ ابلیس تو تمہیں پھاڑ کھانے کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان میں مضبوط۔ ایمان میں مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ خدا سے فضل مانگو، آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ عبرانیہ 4 باب میں لکھا ہے فضل، اور دوسرا تموتیس 2 باب میں لکھا ہے اس کی پہلی آیت میں، فضل سے دل کا مضبوط، فضل سے تمہارا دل کیا ہوتا جائے؟ مضبوط۔ اور عبرانیوں 12-13 چیپٹر میں، تقریباً 13واں باب ہے، اس میں لکھا ہے فضل سے دل کا مضبوط ہونا بہتر ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے کھانے والوں نے اس سے کچھ فائدہ حاصل۔ فضل سے ہمارا دل مضبوط ہو، دل مضبوط ہونا مین ایمان۔ اور افسیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں سوراور ہوتے جاؤ۔ باطنی انسانیت من دل، باطنی انسانیت مضبوط، دل مضبوط مین ایمان مضبوط۔ اس سے فضل مانگے، اس سے مانگے کہ خدا باپ میری کیا ہوا ہی نکل جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت نہیں آئی نہیں تو میرا میٹر بھی پہنچ جاتا ہے، میں چیخنا چلانا بھی شروع ہو جانا، گرم بھی ہو جانا، کسی نے تھپڑ مار رہے ہیں، کسی نے گالاں کٹ رہے ہیں، کھلی تلوار ننگی تلوار کھڑی ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا کیونکہ میرا میٹر پہنچا ہوا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کی کروں۔ جب مصیبت آئے اور ایمان کی ہوا نکل جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کی ہون ڈیا تو میں کی کرن ڈیا، اے بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہون کی ڈیا تو اے بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں کی کرن ڈیا، تب گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فضل مانگو۔ آزمائشوں کا آنا مبارک بات، خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، خدا کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشی کی بات۔ آزمائشوں کا آنا خوشی کی بات، کیونکہ خدا نے تم پر کیا کی ہے؟ نظر کی ہے۔ خدا تمہاری کیا کر رہا ہے؟ تربیت کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ چنگی تربیت ہے، سانوں نہیں چاہیے تربیت۔ اگر تربیت نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کون سا باپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے، یہاں پطرس کے خط میں واپس آتے ہیں تو 3 پیج پیچھے نکالیں، عبرانیوں 12 باب میں چلیں، عبرانیوں 12 باب اور اس کی 6 آیت، بلکہ 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، عبرانیوں 12 باب 5ویں آیت۔ اور تم اس نصیحت کو کہ جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے، نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ فرزندوں کی طرح، کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تمہیں ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ جب خدا ڈانٹ ٹپٹ کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔
خدا ہمیں تنبیہ کیوں کر رہا ہے، کیوں تربیت دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ آگے ذرا غور، تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے، جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تربیت۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں، ان دنوں میں ہم سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، ہم تو دعا پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، زیادہ خدا میں ہم سنجیدہ ہیں، تو وہ بھی ہم پر یہ ساری آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور پھر ہم سوال پوچھتے ہیں کسی سینئر بہن بھائی سے، اور پھر بعض کا اپنے خادم، پادری صاحب آج کل تو میں دعا بھی پہلے نالوں زیادہ کر رہی ہاں، چرچ بھی باقاعدہ جانی ہاں، لیکن مصیبتاں پہلے نہ بھی زیادہ ہوندیاں جاندیاں ودیاں جاندیاں نے۔ لکھا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور تربیت کے بغیر ہم ترقی نہیں کریں گے، اور وہ آزمائشوں میں سے گزار کر ہماری تربیت کرتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ سلوک کیوں کرتا ہے خدا؟ فرزند جان، بیٹا بیٹی جان، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ، جب خدا سلوک کر رہا ہے، خدا کوڑے لگا رہا ہے، خدا تنبیہ کر رہا ہے، خدا دکھوں میں سے گزار رہا ہے، تو پھر کیا ایسی دعا سنی جائے گی کہ میرے لیے دعا کرو میرا یہ دکھ دور ہو؟ وہ دکھ خدا ہی تو بھیج رہا ہے، وہی تو کوڑے، بے شک وہ خود آ کے کوڑے نہیں لگاتا، کسی ابلیس کے فرزند کو وہ موقع دے دیتا ہے کہ وہ آ کے ہمیں تنگ کرے، یا کسی ایماندار میں کوئی بدرو ہو کر ہمیں تنگ کرتی ہے۔ بعض کا گھر والے ہی ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، محلے والے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح بھی ہمیں کوڑے لگ سکتے ہیں، یا جاب پہ، ہمارے کاروبار پہ ہمیں ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس حال میں ایسی دعا سنی جائے گی کہ دعا کرو میرا یہ دکھ دور ہو جائے۔ خدا جو کام کرتا ہے وہ پھر پورا کرتا ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ تاکہ ہماری ترقی ہو، تاکہ ہم تربیت یافتہ ہوں۔ کہتا ہے کہ فرزند جان کر وہ تمہاری کیا کرتا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے دکھوں میں سے۔ جب خدا ہی ہماری تربیت کے لیے ہمیں دکھوں میں سے گزارا ہو، تو نہ وہ اس وقت ہماری یہ دعا سنے گا کہ مجھے اس دکھ سے نکال لے، پھر ہم بینی ہند سے بھی دعا کروائیں، ہماری یہ بینی ہند کی بھی دعا نہیں چلے گی، نہ پادری انور ضیاء کی دعا چلے۔ خدا اپنا کام کرے گا تاکہ ہماری کیا ہو؟ ترقی ہو۔ خدا ہمارے ساتھ ایسا کیوں سلوک کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ یہ کہتا ہے اگر تم نے اس تربیت میں شامل نہیں ہونا تو پھر تم میرے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو، پھر تم، یہاں لفظ حرام زادے لکھا ہے، پھر تم کسی اور ہی کے بچے ہو، تم پھر ابلیس کے ہی بچے ہو۔ میرے بچے ہونا ہے تو کیا کرو؟ جو میں کرتا جا رہا ہوں اس میں شامل ہو۔ پطرس نے ایسے کہا، پطرس کی تربیت، شاگردوں کی تربیت یسوع کر رہا تھا عجیب طریقے سے، ان کے پاؤں دھو رہا تھا۔ پطرس نے کہا تو میرے پاؤں زندگی بھر نہیں دھو سکتا، وہ عجیب طریقے سے۔ یسوع نے کیا کہا؟ اگر تو پاؤں نہیں نہ دھلوائے تو تو مجھ میں شامل ہی نہیں۔ ایسے ہی خدا کہہ رہا ہے اگر تربیت نہیں چاہتے تو تم پھر میرے بیٹے۔ تم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہو، انہیں تھپڑ بھی لگا لیتے ہو، سٹک بھی لگا لیتے ہو، تم مجھے باپ کہتے ہو، مجھ سے پیدا ہوئے ہو مسیح یسوع پر ایمان لانے، کیا میں تمہاری تربیت نہ کروں؟ وہ فرزند جان کر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ آ جائیں پہلا پطرس 5 باب میں واپس۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ پہلے ابلیس کا تعارف کرواتا ہے کہ وہ کیسے ڈھونڈتا پھر رہا، اور پھر وہ کہتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان میں مضبوط ہونا۔ یہاں بعض یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال آ بھی سکتا ہے، ابلیس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے مجھے پھاڑ کھانے کو، تو خدا روکتا کیوں نہیں ہے اسے؟
کیا ابلیس زیادہ تگڑا ہے خدا سے؟ خدا کیوں نہیں روکتا؟ جب خدا کی قدرت عظیم ہے، خدا بڑا قادر مطلق خدا ہے، تو وہ روکتا کیوں نہیں؟ وہ روکنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس ابلیس پر غالب ہوں، تاکہ بھیڑ بھیڑیے پر بادشاہی کرنا سیکھے، ورنہ بھیڑ بھیڑیے سے ڈرتی رہے گی، بھیڑ کبھی بھی بھیڑیے پر بادشاہی نہیں کر سکتی، یہ چھوٹا گلہ بادشاہی نہیں کر پائے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے فضل لے، مجھ سے قوت لے اور مجھ سے قدرت لے اور ابلیس کا سامنا کر اور ابلیس پر غالب آ اور ابلیس پر بادشاہی کر۔ ہمارا خدا یہ چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے میں نہیں روکوں گا ابلیس کو، تو روکے گا، لیکن تو مجھ سے فضل اور طاقت لے کر روکے گا، اسے غالب آئے گا۔ نہ صرف اسے روکے گا، اس کو کچلے گا بھی، اس کے کاموں کو مٹائے گا، اور تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھے گا اور تو زمین پر کیا کرے گا؟ بادشاہی کرے گا۔ تو وہ کیا کہتا ہے جب ابلیس تمہیں پھاڑ کھانے کو پھرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ 10ویں آیت، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، خدا سے ہر طرح کا فضل ملتا ہے، خدا سے فضل لو۔ ہم خدا سے فضل لینے کی بجائے ہم دوسرے فارمولوں سے ابلیس پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا سے بہت کچھ سیکھا ہے، دنیا سے بڑے فارمولے سیکھے ہیں، دنیا کے بڑے تجربے ہیں، بجائے ہم خدا سے فضل لینے کے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، ہم اپنے فارمولے، انسانی فارمولے آزمانا شروع کر دیتے ہیں، اور انسانی فارمولے ابلیس کے سامنے کبھی نہیں چلتے۔ یہاں وہ بعض کا انسانی فارمولے چلنے دیتا ہے تاکہ انسانی فارمولوں پر ہی بھروسہ کرتے رہیں، خدا کی قدرت ان میں کبھی نہ آئے۔ وہ دونوں طرح سے کام کرتا ہے۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے اور خدا ہی ہماری تربیت کرتا ہے اور خدا ہی ہمیں مضبوط کرتا ہے اور اپنے فضل دے کر ہمیں ابلیس پر غالب آنا سکھاتا ہے۔ اس نے ہمیں بلایا ہے، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل، قائم اور مضبوط کرے گا۔ تھوڑی دیر تک دکھ اٹھانے کے بعد جب تک ہمارا ایمان کامیاب نہیں ہو جاتا مصیبتوں کا سامنا کرنے میں، وہ تھوڑی مدت ہے۔ جب ہمارا ایمان کامیاب ہو جائے گا مصیبت کا مقابلہ کرنے میں، مصیبت کا مقابلہ کرے گا، ابلیس کا مقابلہ کرے گا، غالب آئے گا اور ایمان ختم نہیں ہوگا، ایمان کی ہوا نہیں نکلے گی، تو پھر ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا، اور صبر ہمیں کیا کرے گا؟ مضبوط کرے گا، اور صبر ہمیں کامل کر دے گا، اور صبر ہمیں قائم رکھے گا۔ وہ چاہتا ہے ہم کامل ہو جائیں جیسا ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پھر خدا ابلیس حملہ کرے گا اور ہم کہیں گے تیری ایسی کی تیسی۔ پھر ہوا کس کی نکلے گی؟ ابلیس کی۔ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری ہوا نہ نکلے، کس کی ہوا نکلے؟ ابلیس کی ہوا۔ ابلیس وہ یہ چاہتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس کلام پہ ہمارا خدا، تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں، ہم نہ بھاگیں۔ کون بھاگے؟ جلال، اس کا جلال اور اس کے بیٹے بیٹیوں کی شان اس میں ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ابلیس کا مقابلہ کریں اور ابلیس بھاگے۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔